एक कमज़ोर शख्स खता का पुतला हो सकता हूँ, मैं अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। लोग कहते हैं इसी को जमहूरियत कहते हैं। पाकिस्तान के 25वें प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए। राजा परवेज़ अशरफ साहब, आप सब जानते हैं उनको, वो बिजली के वाटर पावर के मिनिस्टर थे और उसके नतीजे में क्या हम देख रहे हैं मुल्क में, वो भी उससे भी आप वाकिफ़ हैं। बहरहाल ये जो तब्दीली आई है, इसका तब्दीली का क्या मतलब है, क्या मकसद है, और ये आगे जाके इस तब्दीली का पाकिस्तान की अवाम पर क्या असर होगा, पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर होगा, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर और पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शंस पर क्या असर होगा। नाज़रीन, इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर तज्जिया निगार हारून रशीद साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अयाज अमीर साहब, हम उनको बुलाते हैं बहैसियत तज्जिया निगार, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, MNA है, और साथ उनके बैठे हैं हमारे साथ थे फ़ाहद हुसैन साहब, हमारे बड़े दोस्त हैं, ही इज़ अ वेरी गुड एनालिस्ट। और लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन इफ्तिखार अहमद साहब, एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट हैं, जियो से उनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। हारून रशीद साहब, तो फिर इसी को जमहूरियत कहते हैं? जी नहीं, जमहूरियत ये बिल्कुल नहीं है, ये एक तमाशा है, मस्खरापन है, जो मर्जी इसको कहें, ये जमहूरियत नहीं है। वाक़या ये है कि पार्लियामेंट जो पहले ही मौसर नहीं थी जिसे होना चाहिए, वही जो ज़ाहिर है जमहूरी निज़ाम का सबसे अहम अदारा है अलावा मुनज़्ज़म सियासी जमातों के, वो तकरीबन इर्रेलेवेंट हो गई है और अब पब्लिक ही पार्लियामेंट है। अगर कोई पब्लिक के पास चला जाए और ये कहे कि ये पार्लियामेंट काबिल कबूल नहीं है, मतलब नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे दें, पब्लिक के पास चले जाएं, या इमरान खान तहरीक चलाएं और कहें कि ये पार्लियामेंट काबिल कबूल नहीं है, तो लोग इसको मुस्तरद कर देंगे। नया इलेक्शन फौरी तौर पे होना चाहिए अगर कोई ज़रा सी होशमंदी बाकी है, और अगर होशमंदी बाकी नहीं है और एक वेब ऑफ इमेजिनेशन में लोग रहना चाहते हैं, अपने आप को धोखा देना चाहते हैं, दूसरी बात है। इसे राजा परवेज़ अशरफ को कौन वज़ीर आज़म मानता है भाई? बतौर है, यानी वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली हैं, वज़ीर आज़म हैं, लेकिन इनको कौन कबूल करेगा? ये 20 करोड़ आदमियों की तौहीन है। जो आदमी वज़ीर के तौर पर नाकाम था, वज़ीर था तो रोज़ कहता था लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, वो IT में गया तो ट्विटर बंद हो गए। जहाँ ये आदमी कदम रखता है वहाँ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये एक इनकॉम्पिटेंट आदमी है। ये MNA हो सकता है, लोगों ने उसे वोट दिए हैं, लेकिन अदारे चलाने के लिए सलाहियत चाहिए होती है, अदारे चलाने के लिए और पूरा मुल्क चलाने के लिए। जो तकरीर इन्होंने की आपने सुनी, उसमें फरमाया कि खता हो सकती है। भाई, हर आदमी खताकार होता है, एक फिक्र तो ढंग का आप कायम नहीं कर सकते। मुल्क क्या खाक चलाएंगे? DCC की परसों मीटिंग हो रही होगी कल, जो ज़रूर होनी चाहिए, मुंतखब वज़ीर आज़म हैं 12, तो क्या इनको कोई समझाएगा कि मुल्क की दफाई सूरत हाल क्या है? इन्हें क्या बताया जाएगा अमेरिका के साथ ताल्लुकात की नौयत क्या है, इंडिया के साथ मामलात क्या हैं, कितना प्रेशर आ गया? इसमें उनका कोई रोल हो सकता है? क्या एक मुंशी रखना था, और मुंशी भी रखना होता तो ऐसा थोड़ी रखते हैं। अयाज अमीर साहब, बहरहाल यही आप हमारा सिस्टम है, इसी सिस्टम के तहत हमने आगे चलना है। ये जो फरमा रहे थे भी हारून रशीद साहब, उनके बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन चलना तो हमने कायदे के तहत है। और बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने यही बेहतर समझा इस वक्त के घर भेज दें जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, और ये नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, तो ये अहमियत बताइए, सियासी तौर पे इसकी अहमियत क्या है? मेरे तो ख्याल में इसकी अहमियत नसीम बहुत ज़्यादा है। ये नाटक और तमाशा ज़रूर है, लेकिन देखना तो ये चाहिए कि ये नाटक और तमाशा कर कौन रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का चॉइस राजा रेंटल साहब तो पहले नहीं थे, वो तो कल तक उनके उम्मीदवार जो हैं कोई और थे। तो यकायक क्या हुआ कि 24 घंटे में सब कुछ तब्दीली हुई, और आज जब वो तकरीर फरमा रहे थे तो ये नहीं पता चल रहा था, मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, कि ज़्यादा हम रो दें या ज़्यादा हम हंस दें। कल उनका उम्मीदवार कोई और था, कल ही उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए जाते हैं, और कौन करता है? एक ऐसा इदारा जिसका सरबरा एक सर्विंग फौजी जनरल है। और सिर्फ इस पे इक्तफा नहीं किया जाता कि वो उनके अरेस्ट वारंट जो हैं जारी होते हैं, बल्कि रेडिंग पार्टीज, अरेस्ट पार्टीज इस्लामाबाद आ जाते हैं।
اور قومی اسمبلی کے احاطے میں وہ آ جاتے ہیں این اس وقت جب وہ کاغذات نامزدگی دینے کے لیے نیشنل اسمبلی میں پہنچے ہوئے تھے. اور کل جو پہلے تقریباً نامزد وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کے، ان کو شام ڈھلے پشاور جانا پڑا اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت کرانی پڑی. تو دیکھنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. کچھ جج صاحبان جو دیئر لارڈشپس ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے، کچھ میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے. تو اس میں پہلے لولی لنگڑی جمہوریت تو آپ کی ہے ہی، اس کا اور تمسخر بن رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، گیم کیا ہے، کہاں پہ ہم جا رہے ہیں. میرے خیال اس پہ ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے. اور جہاں تک راجہ صاحب کا تعلق ہے، میرے خیال ان کو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہی سمجھا جا رہا ہے. کوئی یہ آج میں نے قومی اسمبلی میں کسی ایک آدمی کو یہ نہیں کہتے ہوئے میں نے سنا کہ جی یہ جو ہیں آگے کوئی الیکشنز کرائیں گے یا یہ کرائیں گے. افسردگی جو تھی ڈیسک بجائے گے، لیکن جو عمومی کیفیت تھی قومی اسمبلی میں وہ ایک افسردگی کی تھی. اور جب وہ بول رہے تھے تو ہلکی ہلکی بھینی بھینی مسکراہٹیں میں دیکھ رہا تھا دونوں طرف سے، ہمارے ہاں بھی اور دوسرے طرف بھی. مسکراہٹ کا مطلب کیا تھا؟ اس سے پہلے میں فہد صاحب کے پاس جاؤں. مسکراہٹیں جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم احتساب کریں گے اور ہم احتساب میں یقین کرتے ہیں، تو کچھ ہمارے ممبران تو ہنسی پڑے، پر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھا اور وہاں بھی ان کے ممبران بھی کئی جو ہے اپنی ہنسی جو ہے بمشکل بند کر رہے تھے جب انہوں نے احتساب کا لفظ راجہ صاحب کے لبوں سے سنا. پھر جب انہوں نے ایک عقل مندی کی بات کی کہ انرجی کرائسس پہ زیادہ دیر بولے نہیں، زیادہ دیر بولتے تو مزید ہنسی کی گنجائش نکل آتی. اچھا فہد، یہ تو ہنسی مذاق رہا، یہ تو ان کی اپنی پرفارمنس جو پارٹی کی رہی ہے، پولیٹیکل پارٹی کی. یہ جو ایاز نے بات کی ہے بڑی اہم، وہ ایاز دیکھیں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ اے این ایف نے ان کو اریسٹ وارنٹس ان کے جاری کیے، اور جو شہاب الدین تھے، مختوم شہاب الدین صاحب. تو آپ بھی اس سچویشن کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک سرونگ جنرل اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو کیا یہ ایک جمہوریت کا ایک نارمل یہ پروسیس چل رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے چلے ان کو گھر بھیج دیا، گھر بھیج کے جو جن ڈیولپمنٹس کی ایاز بات کر رہے ہیں، آپ بھی اس میں کچھ اور دیکھتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ اے این ایف نے ایک روٹین کی کاروائی کی تھی؟ یہ جو اے این ایف کی نسیم جو کچھ ہوا ہے، اس کی تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے. کیونکہ یہ تو ہم سب کو معلوم تھا کہ ان کے خلاف تفتیش ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ بھی ہمیں معلوم تھا کہ اے این ایف کے جو ہیلتھ منسٹری کے مختلف سینئر آفیشلز ہیں ان کو حراست میں لے کے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو امپلیکیٹ کریں. لیکن یہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ نکلنا اس دن، اس سے یہ سارا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کان کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا. اب اس میں ہمارے پاس کوئی آبویس پروف تو نہیں ہے، ثبوت تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کو میلیفائڈ انٹینشن تھا یا یہ بس وہ ایسا ہی ایک جسے کہیں کہ ایک کوئنسیڈنس ہوا. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ہر چیز میں ایک کنسپیریسی ڈھونڈی جاتی ہے اور بدقسمتی سے وہ مل بھی جاتی ہے، تو اس لیے شاید یہ کہنا غلط نہ ہو ایاز صاحب کا کہ عین ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہو. لیکن اس کے ساتھ جو سوال جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ اگر لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے، تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں کیا ہے. کیا مختوم شہاب سے کوئی دشمنی تھی کہ ان کو نہیں پی ایم بننے دینا، یا زرداری صاحب کے لیے مزید حالات کو مشکل کرنا تھا؟ کیونکہ اگر مخدوم صاحب ایکسپینڈیبل تھے تو راجہ صاحب بھی اتنے ایکسپینڈیبل ہیں اور جو نیکسٹ آئے گا وہ بھی اتنا ایکسپینڈیبل ہوگا. تو وہ ڈاٹس جو ہیں وہ میرا خیال ہے بڑی نیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ڈیپر ایشو ہے، جو زیادہ گہرا سوال ہے، وہ کیا ہے؟
اور کیا آگے منظر ہمیں نظر آتا ہے انفولڈ ہوتا ہوا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور افتخار صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اس سب سیاسی صورتحال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. عوام کے مسائل جو ہیں, جس طرح پاکستان کی عوام اس وقت ایک مشکل وقت میں پھنسی ہوئی ہے ہر طریقے سے, بجلی, مہنگائی وغیرہ وغیرہ, وہ بات دیکھیے وہ پھر سائیڈ پہ بات رہ جاتی ہے. بات اس پر آ جاتی ہے کہ سیاسی اس وقت کیا کوئی پاور گیم ہو رہی ہے یا پاکستان میں جمہوریت ایک ٹھیک ڈگر پر چل رہی ہے. بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اب ہم افتخار احمد صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی, اور ایاز امیر صاحب نے تو بالکل بڑی کھری بات کی. انہوں نے یہ فرمایا کہ جی یہ کوئی گیم ہے, اور ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج اس پروگرام میں بات کریں گے کہ عوام کے جو مسائل ہیں اب بات کدھر آگے بڑھے گی. یہ الیکشن پیریڈ میں ہم آ گئے ہیں, کیا اسی پر ہی فوکس رہے گا؟ لیکن ایاز صاحب نے تو کوئی اور ہی قصہ چھیڑ دیا. جو بات ایاز نے کہی ہے وہ درست ہے. پاکستان کا المیہ پچھلے 30-40 سال سے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں اور پاکستان کو بری طرح لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. یہ 1100 افراد کے منہ پہ ساری خرابیوں کی کالک مل دی جائے, اور اگر ان 1100 افراد سے جان چھڑا لی جائے تو پورا نظام بہت بہتر ہو جائے گا. بدقسمتی یہ ہے نسیم زہرا صاحبہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں 4 دفعہ یہ الزام ڈیزولیوشن آف اسمبلیز کے حوالے سے دیکھا, اور کھل کے یہ الزام لگایا گیا کہ اس اسمبلی کو توڑنے کی ایک ریزن یہ ہے کہ کرپشن بے حد بڑھ گئی تھی. مجھے آج تک اس کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ جو اسمبلیاں توڑی گئیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی, اور نہ ہی اسمبلیاں توڑنے والوں نے ان کرپٹ سیاستدانوں کا رستہ روکنے کے لیے کوئی ایسی قانون سازی کی ہو جو سنجیدگی پر مبنی ہو, اور جس کی بنا پر 1958 سے آج تک جب اسمبلی توڑی گئی اور جب سیاستدانوں کو برا کہا گیا, اگر اس وقت 58 کے مارشل لا سے ہی فیصلہ ہو جاتا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ انتخاب میں حصہ لیں گے ان کی شکل کیا ہوگی, ان کی صورت کیا ہوگی, ان کا قد کیا ہوگا, ان کا کاٹ کیا ہوگا, تو شاید آج ہم اس صورتحال کا سامنا نہ کر رہے ہوتے. کرپشن کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر ایک اسمبلی کو گھر بھیجنے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے, اور میں کرپشن کے خلاف ہوں, لیکن سوال میرے کا جواب مجھے چاہیے کہ 4 جو اسمبلیاں ماضی میں توڑی گئیں اور کرپشن کی بنیاد پہ توڑی گئیں, تو جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے وہ کون تھے, وہ کہاں سے آئے, ان کے ووٹروں نے کیا فیصلہ کیا, اور ان کے ووٹر ایسا فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو انہی لوگوں پہ اعتبار ہے. ہم ان کا اعتبار جب تک تبدیل نہیں کر پاتے تب تک یہ سب جو آپ فیصلے کرتے ہیں, یہ جو تبدیلی کا عمل آپ مصنوعی لاتے ہیں, اس کے نتائج سے پاکستان کو نہ کوئی تقویت مل رہی ہے, نہ پاکستان کے سیاسی نظام کو کوئی تقویت مل رہی ہے. ایک اور کوشش کی جانے والی ہے کہ آئیے ہم نئے لوگوں کو آزما لیں, اور وہ نئے لوگوں کے لیے افتخار صاحب دیکھیے, آپ جو بات فرما رہے ہیں افتخار صاحب وہ اپنی جگہ درست ہے کہ نظام کو چلنے نہیں دیا جاتا, لیکن نہیں میں نے یہ نہیں کہا, ہمیں لگتا ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کی بنیاد پر 4 مرتبہ بہت بڑا فیصلہ پاکستان میں کیا گیا, اور ون آف دا ریزن بنائی گئی ڈیزولوشن آف اسمبلیز کے اندر. مجھے پھر لگ رہا ہے کہ یہ ساری بات اس اسمبلی کی ڈیزولوشن کے لیے ایک بہت اہم مورے کے طور پہ یا اہم پوائنٹ کے طور پہ استعمال ہونے والی ہے. میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں ہارون رشید صاحب. یہ بات تو میرا خیال ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہ جو پرفارمنس ہے حکومت کی, کرائسس گورننس کی ہے, کرپشن ہے, تمام مسائل ہیں, لیکن میں آج پروگرام میں اب چاہوں گی اسی پہ فوکس کریں جس بات کی طرف ایاز امیر نے اشارہ کیا, اور جس میں باقی بھی ہمارے پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے. تو کیا یہ سوال اٹھانا جائز ہوگا اس وقت کہ کیا کوئی طاقتیں جو ہیں بیہائنڈ دا سینز, اور اسٹیبلشمنٹ ہی کی بات ہے, بیہائنڈ دا سینز اور کون ہوگا, کہ وہ چاہتی ہیں کہ اس وقت یہ نہ کہ اسمبلی اپنی میعاد پوری کرے اور یہ کہ فوری طور پہ الیکشنز ہو جائیں جس طرح بھی ممکن ہو؟
देखिए गुजारे, ये सवाल तो हर एक उठाया जाना चाहिए, जो भी लेजिटिमेट क्वेश्चन है, जायज़ सवाल है, वो उठाया जाना चाहिए। तमाम ऑप्शन, जब कोई जुर्म सरजद होता है, कोई बड़ा अहम वाक़या होता है, तो तमाम चीज़ों की तफ्तीश की जाती है, फिर जो चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए उसे मान लिया जाता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो ये इस्टेब्लिश हो जाएगा, सवाल तो नेचुरल है, इस पर तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन असम्बलियाँ हमेशा हारून रशीद साहब, करप्शन कता पे कलामी नहीं माफ, बरतरफ हुई। अगर आप इजाजत दें हारून रशीद साहब, कता कलामी माफ। नाज़रीन आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म ने हलफ उठा लिया है। 27 वुज़रा और 11 मिनिस्टर ऑफ स्टेट वुज़रा मुमलिकत हैं। फरमाइए हारून रशीद साहब, प्लीज़ करिए। देखिए, असम्बलियाँ सब करप्शन पे नहीं बरतरफ हुई हैं। 58 की असम्बली इसलिए बरतरफ हुई कि बहुत आपाधापी हो गई थी, अगरचे बरतरफ करने का जवाब नहीं पेश किया जा सकता। हारून रशीद साहब, अभी आपको लग रहा है कि कोई खेल हो रहा है बिहाइंड द सीन्स? इस वक्त बताइएगा, मैं चाह रही हूं हमारे व्यूअर्स चाहेंगे। देखिए, जब खला पैदा होता है तो उसमें बहुत से प्लेयर्स अपनी हुदूद से तजावज़ करते हैं, उसकी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। मैं वो अपना पॉइंट इस्टेब्लिश कर लूँ। 68 में जब मार्शल लॉ लगा तो पूरे मुल्क में एक हंगामा बरपा था, जलाओ घिराव हो रहा था। 77 में इलेक्शन की रिगिंग के खिलाफ तहरीक चली, जिसे गलत तौर पर तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दिया गया। इलेक्शन में रिगिंग का मसला था, लोग समझते थे कि इलेक्शन चुराया गया है, कुछ लोग ये समझते थे। और पॉलिटिकल साइंस का उसूल यह है कि 20% लोग प्रवोक हो जाएं तो मुल्क गवर्न नहीं हो सकता। अलबत्ता उसके बाद जो है, और मुशर्रफ का भी मार्शल लॉ जिस वजह से लगा आपको पता है। अलबत्ता बेनज़ीर की हुकूमत 2 दफ़ा बरतरफ हुई करप्शन के इल्ज़ाम में, और नवाज शरीफ की भी बरतरफ हुई 2 दफ़ा करप्शन के इल्ज़ाम में। 1 दफ़ा ये बात दुरुस्त है कि फ़ौज का काम नहीं आके चीज़ों को ठीक करना, इंजीनियर का काम नहीं है ऑपरेशन करे, ऑपरेशन डॉक्टर ही करेगा। अच्छा डॉक्टर ना हो तो बुरा कमज़ोर डॉक्टर हो, ये तो बात सही है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, किस हकीम ने इनसे कहा था कि गिलानी साहब 4 साल करप्शन करते रहे, बीवी बच्चे भी करते रहे, अजीज़ व अकरबा भी करते रहे, डॉलर 60 रुपए से 96 रुपए का हो जाए, बिजली ना हो, महंगाई बढ़े, जॉब्स ख़त्म हो जाएं। यानी क्या करते अगर सिर्फ 300 बिलियन के नोट छाप लेते, महंगाई की एक लहर आती, हर 6 महीने बाद लहर तो ना आती। अजय ईरान से बिजली लेते, छोटे प्रोजेक्ट बनाते, ये जो NFC अवार्ड में चौधरी शुजात का फार्मूला था वो आजमाते। साहब, आपकी बात अपनी जगह बजा है, लेकिन ये तो इलेक्शंस में जाने की बात है 8-10 महीने की, तो कोई उस हकीम से भी पूछे नहीं। देखिए, अच्छा, क्या उस मेरी हकीम बात से तो सुने, पूछना मुझे लेट मी चाहिए? कंप्लीटेड। जी, मैं 1-2 फिक्रे में कहता हूँ। देखिए, जमहूरियत की खराबियों का इलाज जमहूरियत के अंदर ही मुमकिन है। अब ये कोई नया निज़ाम नहीं है जमहूरियत, 200-300 बरस से दुनिया के हर तरह के जमहूरी निज़ाम चल रहे हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। नए इलेक्शन के लिए प्रेशर डालने की क्या ज़रूरत है? नया इलेक्शन तो होना ही चाहिए, और इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बीच में फौज आए, वो भी कोई सोल्यूशन नहीं है। 4 दफ़ा हम भुगत चुके। जो कुछ फौज बनाती है 8-10 साल में इकोनॉमी ठीक करती है, 2 साल में खुद ही उसको बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो तो एक गैर फितरी निज़ाम है। एक सवाल मैं ये करता हूँ कि जो अयूब खान का मार्शल लॉ था, क्या भुट्टो उसके साथ नहीं थे? क्या तीनों मार्शल लॉ में चौधरी बरादरान साथ नहीं थे? क्या एक मार्शल लॉ में नवाज शरीफ उनके साथ नहीं थे? ये सियासतदान क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये जमहूरी मुनज़्ज़म जमहूरी जमातों के बगैर भी किसी मुल्क में कभी जमहूरियत चली है? कभी ऐसा भी हुआ है कि पार्लियामेंट मजबूत ना हो, पॉलिसी मेकिंग ना कर रही हो और जमहूरियत ठीक चले? कभी ऐसा भी हुआ है कि कैबिनेट जो है मुत्तफ़क़ा तौर पर ढंग से फैसले ना करती हो तो जमहूरियत चले? ये ठीक है, फौज को नहीं आना चाहिए, ये ठीक है, उसे साजिश नहीं करनी चाहिए, इस पे तो इख्तलाफ राय हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई कोई परफॉर्म भी करे, लोगों को अमन चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, टैक्स कलेक्शन चाहिए, मुतहर्रिक इकोनॉमी चाहिए। बेशक आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़रीन। जी, इस पॉइंट पे नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ये मसाइल यकीनन है, ये हुकूमतों की जो है वीकनेस, करप्शन अपनी जगह है, लेकिन ये एक सर्विंग जनरल का ऑर्डर देना कि पार्लियामेंट में जाके उन साहब को जो कि एक कैंडिडेट थे उसी दिन उनकी गिरफ्तारी करना, क्या ये फिर से सवाल यही उठाएंगे, क्या ये कुछ होने वाले आने वाले दिनों में, या चीजें नॉर्मली आगे चलेंगी? हम अयाज साहब से और फहद से बात करेंगे इसी पर ब्रेक के बाद। वेलकम
ویلکم بیک ناظرین بہت سی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنے. یقیناً اس کا کوئی فی الحال تو نہیں نظر آتے آثار. بہرحال اسی پر بات کریں گے کہ آگے کدھر جائیں گے ہم, اگلے آنے والے مہینوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہم پھر یہ کہتے چلیں کہ عوام کے جو مسائل ہیں اور جو ان کی شکایات ہیں وہ سر آنکھوں پر بالکل جائز ہیں. حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی ویکنیسز بالکل سامنے ہیں سب کے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ الیکشنز آتے ہیں اور لوگ ان کو سزا اور جزا دیتے ہیں, سیاستدانوں کو اور حکومتوں کو. تو ایاز آنے والے دنوں میں پھر ہم ایکسپیکٹ کیا کریں؟ دیکھیے نسیم, اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اس اعمال نامہ جو ہے اس حکومت کا کیا ہے. اس میں کوئی بات کو ڈیبیٹ کی نہیں ہے. لیکن اگر جمہوریت کی جو کمزوریاں ہیں یا اس گورنمنٹ کی کمزوریاں ہیں وہ جمہوریت میں ہی تلاش کی جاتی ہیں تو پھر تو کوئی قباحت نہیں تھی, پھر تو کوئی شکایت نہیں تھی. لیکن لگتا کچھ اور ہے. اور یہ جو کل ہوا شہاب الدین کے ساتھ صرف یہ ایک بات نہیں ہے, یہ ایک سلسلہ ہے جس کی لگتا ہے کہ یہ ایک کڑی تھی. کئی آپ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے میڈیا کا ایک حصہ جو ہے جو یلغار, جو جہاد کیے ہوئے ہے, ڈیڈ لائنز دے رہا ہے. یہ جو میمو گیٹ کا قصہ ہوا, کیسے اس کو اچھالا گیا اور وہ جنوری کے شروع میں تھا, ہم سب کو یاد ہے کہ یہ جا رہے ہیں, وہ ہو گیا, نیشنل سیکیورٹی ایسے امپیرل ہوئی ہے. اور پھر یہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ سے جو یلغار ہوئی, جو پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن اتنا جلدی سے, اس میں میں یہ بھی کہوں گا جو کوشش کی گئی کہ چیف جسٹس کی ذات کو ان کے بیٹے کے حوالے سے ڈسکریڈٹ کی جائے, میں اس کو بھی اس ساری چیز کا ایک حصہ سمجھوں گا کہ ہر چیز کو آپ بدنام کریں. سیاستدان تو ہیں ہی بدنام, سیاستدان تو ہیں ہی کرپٹ. ہاں جی, ایک چیز یہ رہ گئی تھی لیکن ان کے بیٹے کے بارے میں آپ دیکھیں. اور پھر آگے ایک وہ جو چینج ہوتا ہے, ٹرانزیشن ہوتا ہے, وہ ایک ایسے امیدوار نامزد ہوتے ہیں اور منتخب ہوتے ہیں اور اوتھ لیتے ہیں جو المعروف ہی کس نام سے ہیں. مطلب یہاں آپ کے پروگرام میں تھوڑی ہچکچاہٹ بھی محسوس ہو رہی ہے, لیکن المعروف ہیں راجا رینٹل. تو ان کے بارے میں ان کو سیریسلی پرائم منسٹر کون لے گا؟ تو یہ ایک جو چارج شیٹ بن رہی ہے میرے خیال میں جمہوریت کے خلاف, جمہوری حکومت کے خلاف, اس میں ایک اور آئٹم ہوگا کہ دیکھیں آپ پاکستان کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا تھا کہ ایسے وزیر اعظم کا انتخاب ہو, ان سیاستدانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ ملائیے تو پھر ہم قیاس کر سکتے ہیں, نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ پلان ہے وہ کوئی اتنی نیک یا اتنی اچھی نہیں ہے. نسیم فہد, یہ ایاز تو بہرحال ہم کہتے ہیں اینالسٹ ہیں یہ پہلے, لیکن یہ سیاستدان بھی ہیں اور سیاست میں بھی رہے ہیں. کیا یہ ایزی ریڈنگ ٹو مچ انٹو دی سچویشن؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نسیم یہ لگ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ سارا کچھ ہو, اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن میں اس لیے اس کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ اسکیپٹیکل ہوں, وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس الیکشن کے لیے وقت ویسے ہی کچھ 6, 8, 9 مہینے رہ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ. اب اس میں الیکشن جو ہے وہ اگر جلدی ہوتے ہیں تو وہ حکومت یا زرداری صاحب کی اپنی کیلکولیشن کے مطابق ہی ہوں گے کیونکہ یہ ان کا ٹرمپ کارڈ ہے. لیکن اگر ان کو زبردستی الیکشن جلدی کروانے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ کیا اس طرح کی کوئی سازش ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. لیکن بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ الیکشن ہونے میں جو 2 بڑی جماعتیں ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ان کے درمیان جو بنیادی رولز آف دا گیم سیٹ ہونے ہیں, چیف الیکشن کمشنر کی بات ہو رہی ہے, وہ سننے میں آ رہا ہے کہ مورلیس ایک نام پہ تقریباً اتفاق ہو گیا یا ہونے والا ہے. الیکٹرل رولز ہیں وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں. دیگر جو کام ہونے ہیں کیئرٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے جو اگریمنٹ ہونا ہے وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کافی فلیکسیبلٹی شو ہو رہی ہے. یہ اگر ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر تو میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو. تھوڑا سا لین دین ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے, 2-4 مہینے پہلے 2-4 مہینے بعد. اس سے زیادہ اس موقع پر سارے نظام کو لپیٹنا
लॉजिकल नहीं लग रहा मुझे। जी बताइएगा आप इफ्तिखार साहब, हमें भी लगता है कि निज़ाम लपेटने की तो कोई मेरा ख्याल है कि नहीं का कोई ख़तरा नहीं है। तो ये जो जनरल साहब ने जाके पार्लियामेंट में उनको पकड़वा लिया, ये पहले बाद में करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि एक जनरल साहब कोई ज़रूरत से ज़्यादा वो एफिशिएंट और इंथ्यूजियास्टिक हो गए थे या क्या है? मैं नहीं मानता कि कोई जनरल अपनी कमांड से अलग को फैसला कर सकता है। वो हमेशा इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहते हैं, इस बहस को में मत पड़ें। असल इशू ये है कि अगर मौजूदा सियासतदान करप्ट हैं, बेईमान हैं, नाअहल हैं और नई तब्दीली लेके आनी है, तो फिर एक वादा इनसे ले लें कि पाकिस्तान में कम से कम 2000 ख़ानदानों को इलेक्शन से डिबार कर दिया जाए, क्योंकि ये 2000 लोग ऐसे हैं जो हमेशा के लिए प्रॉब्लम बनेंगे। जो भी नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो इफ्तिखार साहब, आप ऐसी बात कह रहे हैं, आपने पाकिस्तान को तो देखा है, आपने हर दौर देखा है। यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट है जो नहीं हुआ इस मुल्क में? मुझे अगर बात पूरी कर लेनी देती तो शायद आप इतनी जल्दी जंप ना करते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इन्हीं लोगों में से लोगों ने इलेक्ट होना है, जिन पे आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इन्हीं में से इलेक्ट होना है। इन्हीं 2000 लोगों के से सारी की सारी नेक्स्ट पार्लियामेंट आनी है। इन्हीं लोगों पे मुस्तकिल सेनेट और 4 सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली होनी है। बाहर से लोगों ने नहीं आना। तो बराए मेहरबानी इस पर भी तवज्जो करें। ये ऐसा ना करें कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले करें कि आप अगर किसी से ज़िद हो जाते हैं तो आप कहें कि अब इसको जाना होगा। मैं इत्तफाक करता हूँ ये जो सोच यहाँ पे बताई, 9 महीने दूर हो इलेक्शनों से, आप इलेक्शन का इंतज़ार कर लो। दिसंबर के अंदर इलेक्शंस को अनाउंस करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो यहाँ से लेके दिसंबर तक का जो दौर है, इसमें उन चीज़ों को करो कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल करो, अपने जो वोटर लिस्ट है इसको मुकम्मल करो, इस बात का फैसला करो कि केयर टेकर जो सेटअप है और आपने क्या बनाना है, और अनाउंस कर दो कि ये केयर टेकर सेटअप की नोयत ये होगी, नाम ये होंगे, अपना खैबर पख्तूनख्वा में ये होगा, सिंध में ये होगा, पंजाब में ये होगा, बलूचिस्तान में ये होगा, मरकज़ में ये होगा, ताकि लोगों का इत्मीनान बढ़े, लोगों का कॉन्फिडेंस क्रिएट करो इस जमहूरियत के अंदर। लोगों का हम कॉन्फिडेंस जमहूरियत में क्रिएट नहीं होने दे रहे। हम हर रोज़ लोगों को कहते हैं कि ये लोग गलत हैं, अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, और मजाक उड़ाते हैं, उनका तमस्खर उड़ा रहे हैं उनको। ये क्या रवैया है? अगर हमने फिर इनको हटा के जमहूरियत में ही जाना है और जमहूरियत में ही चलना है तो फिर तो ये जो हम कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर इनको हटा के हमने जमहूरियत में नहीं जाना तो फिर नसीम में ये कहता हूँ, फिर आने वालों को 2000 लोगों को और 2000 ख़ानदानों को इलेक्शन से डिबार करना पड़ेगा। फिर कोई ऐसी चीज़ बन के आ जाएगी जो यहाँ के मखसूस लोग ख़ास किस्म की हुकूमत और ख़ास किस्म की जमहूरियत चाहते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर नाज़रीन हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बात यही करेंगे, क्या जल्दी इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं, या जो इस वक्त एक सिचुएशन है कि जनवरी फरवरी में हो वही ठीक है। और दूसरा ये कि हमने तो बात की इस वक्त सियासतदानों की और पावर प्लेयर्स की, लेकिन अवाम क्या करेगी इस अरसे में? हम ये अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि हालात जो हैं लोगों के वो तो बिगड़ते जा रहे हैं। लोड शेडिंग से बढ़ के कोई क्राइसिस शायद नहीं है, लेकिन और बहुत सी भी क्राइसिस हैं। टारगेट किलिंग, बलूचिस्तान, ये तमाम आपने देखा, नए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी इन चीज़ों की निशानदेही की। तो उन सब क्राइसिस का क्या होगा? क्या वो बिगड़ेंगे नहीं हालात अगले 8 महीने 10 महीने में, जबकि सियासतदान और बाकी लोग अपनी पावर गेम में लगे होंगे? ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, अभी तक हमने बात की कि जो सियासी कुव्वतें हैं, जमहूरी और गैर जमहूरी, वो इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस तरफ बात जा रही है। अब हम जरा बात करते हैं हारून रशीद साहब, ये अवाम का क्या बनेगा अगले 8-10 महीनों में? देखिए, अवाम का वही बनेगा जो पिछले 4.25 साल में बन रहा था, अब ज़्यादा तेज़ी के साथ बनेगा। अंदेशा है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी, रुपए की कदर और कम होगी, ब्रेन ड्रेन होगा, लोग मायूस होंगे, सरमाया मुल्क से बाहर जाएगा। और यही वो चीज़ें हैं। देखिए, लोगों को एक तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है,
کہ ان کی جان مال آبرو محفوظ ہو، اس کے لیے ایک اچھا جسٹس سسٹم چاہیے ہوتا ہے، ایک انہیں رزق چاہیے ہوتا ہے کہ وہ محنت کر کے روٹی کما سکیں اور کھا سکیں. عام آدمی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، انصاف اور روٹی. کوئی کام ان حکومتوں نے اس سلسلے میں، اب تو خیر کرائسس ہے، اب مشکل ہو گیا ہے زیادہ کام کرنا، پہلے دن سے کوئی کام اس کے لیے نہیں کیا. دوسری بات ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیاں ہی روکتی ہیں افواج کی مداخلت کو ساری دنیا میں، اور کوئی طریقہ دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس میں ٹو مچ ریڈ کرنے کی بات آپ نے کہی ہے وہی ہے. میں اس پہ سوچتا رہا وقفے میں. دیکھیے ہیومن انسٹنکٹس کے انٹریکشن کو سمجھنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے. جج بھی آدمی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ANF والے بھی آدمی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. سازش ہو سکتی ہے، اس امکان کو مسترد نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کوئی بھی واقعہ ہو تو سارے پہلوؤں کی تفتیش کرنی چاہیے. مگر یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، کچھ ڈیلیور نہیں کرتے، ڈٹ کے کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں اسٹیبلٹی بھی آئے گی. تو عام آدمی کو تو بہت تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے. اس لیے حل یہی ہے. اچھا یہ بتائیں فہد جو ہو. کہہ رہے ہیں ہارون رشید صاحب کی بات کو آگے لے کے چلیں. ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے 8-10 مہینے میں یہی ہوگا، عوام کو کوئی بریک نہیں ملنے والی. آپ کیا کہیں گے کہ کیا حکومت اگلے الیکشن پر نظر رکھ کر کے کیا کچھ خاص چیز کر سکتی ہے، کوئی خاص انیشیٹو لے سکتی ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں عوام کو بریک اس طریقے سے تو مل سکتی ہے کہ جو حکومت نے پیسہ پھینکنا ہے، جو ڈیولپمنٹ سکیمز کرنی ہے، جو اور دیگر انہوں نے اقدامات اٹھانے ہیں اپنے ووٹ بینک کو پکا کرنے کے لیے، وہ سارا کچھ تو ہوگا. اور وہ این ممکن ہے کہ شارٹ ٹرم میں کوئی ریلیف تو وہ دے دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمیج اکانومی کو ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اگر اگلے 2-4 مہینے میں یا اس سے بھی شارٹ ٹرم میں اگر کوئی خطرہ ہے نظام کو، تو میرے خیال میں نسیم وہ یہ جو سپریم کورٹ اور حکومت اور سوئس کیس کا معاملہ چل رہا ہے، یہ وہ ایک واحد فیکٹر ہے جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے اور جس کے ذریعے نظام جو ہے وہ اس کو دھچکا لگ سکتا ہے. اگر ایک اور پرائم منسٹر جو ہے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور اگر تیسرے کے اوپر پھر تلوار اٹھتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ نظام اس موجودہ حالت میں 1-2 مزید پرائم منسٹر سپریم کورٹ کے ہاتھ فارغ کروا سکتا ہے. پھر میرا خیال ہے درانیں ہمیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی اینڈ دین وی شوڈ بی کنسرنڈ. اچھا تو ایاز کیوں نہیں چیف جسٹس صاحب یہ کہیں گے راجہ صاحب خط لے کے آئیں؟ کہیں گے نا وہ، مطلب دیکھیے اب جب وہ بھیج دیا پرائم منسٹر صاحب کو خط نہ لکھنے پر تو ایک لیگل پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا، تو اس کے بعد اب وہ کہیں گے راجہ صاحب اب آپ کی باری ہے، خط لائیں آپ 15 دن میں، اور خط نہیں آئے گا پھر کیا ہوگا؟ بالکل، وہ یہ تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ یہ پروسیس جلدی شروع ہو جائے گا. سپریم کورٹ میں پیشی جو ہے حکومت کے اہلکاروں کی ہوگی. پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اس کا ایک قانونی دفاع کریں، پر ہم نے جب دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی اب چھٹی کرنی ہے، تو کتنی جلدی میں وہ سب کچھ ہوا. اور اٹارنی جنرل یہ کہتے رہ گئے کہ دیکھیں آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں. لیکن اب ہم یہ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ زیادہ ایمبولڈنڈ ہوگا اور وہ زیادہ زور سے یہ کرے گا. یہ تو حکومت پہلے ہی کمزور وزیر اعظم ہم نے آج منتخب کیا ہے، نیشنل اسمبلی نے کیا ہے، وہ تو اپنے پیروں پہ، وہ اپنے ہی وونٹ بی ایبل ٹو فائنڈ ہز فیٹ، اور انسیٹلڈ وہ رہیں گے. انہوں نے مسائل کیا حل کرنے ہیں. تو یہ تیزی سے جو خراب صورتحال ہے، یہ مزید جو ہے اس کا امکان ہے کہ مزید زیادہ خراب ہوگا. اور جس طرف کاش وہ، میں تو یہی کہوں گا کہ جو میں نے خدشے کا اظہار کیا ہے وہ مبالغے پہ مبنی ہو، وہ سچ نہ ہو. لیکن اگر وہ کوئی ایسی گیم پلان ہے تو اسے پھر زیادہ تقویت ملتی جائے گی. اور الیکشنز کی ہم بات کریں، پھر کون سے الیکشنز اور کون سی ووٹنگ وہاں پہ ہوگی، شاید اس سے پہلے سب کچھ ہو جائے. یہ آج اندیشہ، یہ فیلنگ آج قومی اسمبلی میں بھی تھی، جو چہرے تھے اور کئی زبانیں تھیں، تو اس پہ ہم گفتگو کر بھی رہے تھے. افتخار صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ سچویشن کو مختلف طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا آپ بھی ایاز صاحب ہی کی جو بات ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بات بالکل عین ممکن ہے کہ چیف جسٹس صاحب فرمائیں کہ راجہ صاحب خط لائیں. میں ایاز سے 100% متفق ہوں اس پروگرام میں اس پوائنٹ کے اوپر.
ہم اب آگے کو جا رہے ہیں اور بالکل ایک ایسی گلی میں داخل ہو گئے ہیں بالکل بند ہے. 6 مہینے میں عوام کو کوئی سہولت نہیں پہنچائی جا سکتی اور 6 مہینے کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آنا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ڈیولپمنٹ وغیرہ کے فنڈز نہیں دیے جا سکتے, یہی تعین کیا گیا اور یہ طے کیا گیا. ان 6 مہینوں میں اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے اصل میں اس بات کا جواب نہیں میرے جو دوست آج کے پروگرام میں شریک تھے یہ دے پائے کہ جلدی کیا ہے. جب ایک نظام, ایک حکومت اور اس کے اتحادی خود 6 مہینے کے بعد اپنی عمر پوری کر لیں گے تو پھر ان کو اس عمر پوری کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس پہ بھی تو عوام کبھی سوچیں گے نا. جہاں پہ عوام اچھا بس آپ نے سوال اٹھایا افتخار صاحب اور اسی کے ساتھ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اور ناظرین سوال یہ میرا خیال ہے جس کو کہا جاتا ہے ملین ڈالر کویسچن کہ اتنی جلدی کیا ہے جب نظام آگے بڑھ رہا ہے, 6-8 مہینے بعد الیکشنز ہونے ہیں, تو کیا یہ نظام اسی طریقے سے چلے جو کہ جمہوری ہے, جو پاکستان کے دستور کے مطابق ہے, یا پھر چیف جسٹس صاحب گھر بھیجیں گے ایک اور پرائم منسٹر کو, پھر اور پرائم منسٹر پکڑے جائیں گے؟ حکومت پر جو تبرہ پڑنا تھا وہ تو پڑا ہے, وہ سب مانتے ہیں حکومت کی جو کمزوریاں ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو سب سے مضبوط چیز ہے وہ اس کا دستور ہے اور یہ سسٹم چلے, اسی میں آپ کی اور ہماری بھی بہتری ہے. ناظرین اس سے پہلے ہم پروگرام ختم کریں, ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دنیا کی طرف سے کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہمارے ہاں, آپ سب اس سے واقف ہیں, لیکن خوشخبری یہ ہے دنیا میں ہم سیکھتے ہیں چینل پہ اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو ضابطہ اخلاق ہے, کوڈ آف کانڈکٹ جو موجود ہے, اس کو آنے والے دنوں میں ہم اور بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے تاکہ ہم آپ کا جو ہم میں کانفیڈنس ہے اس کو قائم اور دائم رکھیں. بہت شکریہ, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.